متحدہ قومی موومنٹ کے قائد لندن میں الطاف حسین انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان گزشتہ کچھ عرصے کی ان کی سیاست کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ ایم کیو ایم جو خود بنائی تھی اس کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ ان تمام لوگوں کو نکال کر تالا لگا دیا گیا اور چابی سمندر میں پھینک دی گئی ہے۔ دہشت گرد ہیں، بھتے، بوری بند لاشیں وغیرہ قتل و غارت گری کراچی کے حالات خراب کرنے میں انوالو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد لندن میں الطاف حسین انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان گزشتہ کچھ عرصے کی ان کی سیاست کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ الطاف حسین نے اس اعلان کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کے بعد میں دیکھ رہا تھا بہت بڑی تعداد میں لوگ الطاف حسین کے اس پیغام سے ایگری بھی کر رہے، ڈس ایگری کرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہے، اور الطاف حسین کو مسلسل ساتھ دینے کا یقین دلانے والوں کی تعداد شاید اس پیغام کے بعد جو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے سب سے زیادہ ہے۔ الطاف حسین گزشتہ کچھ عرصے میں علیل رہے ہیں، بار بار ہاسپٹل گئے ہیں، اور ریسنٹلی جب ہاسپٹل گئے تو انہوں نے ایک دن سے کچھ کم وقت کچھ گھنٹے وہاں گزارے اور پھر اس کے بعد ڈسچارج ہوئے۔ الطاف حسین صاحب کا ایچ بی لیول، ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ خاصا خوفناک حد تک نیچے گرا تھا اور ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جس میں وہ کافی دن ہاسپٹل میں رہے۔ ہمارے سامنے وہ ویڈیوز اور ہاسپٹل میں ریکوری کا پروسیس، ان کا واک کرنا، یہ تمام چیزیں آتی رہیں۔ ایونچولی الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ڈسچارج ہو گئے، پھر گئے اور پھر ڈسچارج ہو گئے۔ اب ان کی طبیعت بہتر بتائی جا رہی تھی، سوشل میڈیا پر دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، ٹک ٹاک پر فکری نشست، لوگوں کو پیغام دینا، یہ سب الطاف حسین کر رہے تھے۔ لیکن جو انہوں نے ریسنٹ پیغام دیا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم جو خود بنائی تھی اس کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ کیا یہ خاتمے کا اعلان کہا جا سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ الطاف حسین نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام تحریکی ساتھیوں کو ان کے حلف سے آزاد کرتے ہیں، اور پیغام دیتے انہوں نے کہا آج دنیا بھر بشمول پاکستان کے تحریکی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ میں گزشتہ 47 برسوں سے پاکستان کے تمام محروم مظلوم عوام، خصوصاً مہاجر عوام کے حقوق کے حصول کی جدوجہد کرتا رہا ہوں۔ اس حقوق کی جدوجہد میں نے دن رات کسی چھٹی کے بغیر تحریکی کام کو جاری رکھا۔ اس جدوجہد میں جہاں ایک طرف ہزاروں ساتھیوں کی شہادت، جبری گمشدگیوں کا دکھ ہے، ان کی دربدری اور بسے بسائے گھروں کے لٹ جانے اور ان پر جبری قبضوں کے دردناک واقعات اور دیگر قربانیاں شامل ہیں، وہاں الطاف حسین کا خاندان بھی جان و مال کی قربانیاں دینے میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ سب جانتے ہیں کہ میرے 77 سالہ بزرگ بھائی ناصر حسین اور جوان سال بھتیجے عارف حسین کو دسمبر 1995 میں گھر سے اغوا کر کے 3 روز تک تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد کراچی کے نواحی علاقے گڈاپ میں لے جا کر گولیاں مار کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ پھر آگے وہ بتاتے ہیں میرے 28 سالہ بھتیجے عارف حسین کے سر پر کلہاڑی کے وار کر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرے 70 سالہ بہنوئی اسلم ابراہانی کو کراچی سے گرفتار کر کے 6 مہینے تک اڈیالہ جیل میں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور نیم مردہ حالت میں جیل سے باہر پھینک دیا گیا۔ وہ بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ باقی بہن بھائیوں میں بھی کوئی ایسا باقی نہ بچا تھا کہ جسے گھروں پر مسلسل چھاپے پڑنے کے بعد دیار غیر میں پناہ نہ لینی پڑی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہزاروں ساتھیوں کی شہادت، ہزاروں گمشدہ ساتھیوں کا دکھ، ہزاروں ساتھیوں کی جیلوں کی اسیری، جن میں سے بہت سے آج بھی جیلوں میں اسیر ہیں، تمام قربانیوں کے باوجود آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں پاکستان کے گلے سڑے فرسودہ نظام کو تبدیل کرنا تو کجا، میں اپنی مہاجر قوم کو اس کے حقوق دلانے میں ناکام رہا۔ لہٰذا میں آج 10 اگست 2025 کو تمام تحریکی ساتھیوں بشمول سابقہ رابطہ کمیٹی، کنوینر، ڈیپٹی کنوینر، تمام تحریکی کارکنوں کو اس حلف سے جو انہوں نے تحریک اور مجھ سے وفاداری کا اٹھایا تھا، ان کے اس اٹھائے حلف سے آزاد کرتا ہوں۔ اب وہ اپنے حلف سے آزاد ہیں، وہ جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، جس کسی بھی سیاسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اسے جوائن کرنے میں آزاد ہیں۔ میں جب تک زندہ ہوں حقوق کے حصول کے لیے چلائی جانے والی تحریکی جدوجہد کو سوشل میڈیا کے توسط سے جاری رکھوں گا۔ کامیابی یا ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الطاف حسین 10 اگست جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب۔ اچھا، الطاف حسین صاحب نے
اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور لوگوں کو آزاد کیا ہے۔ اس سے پہلے الطاف حسین صاحب جب ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنی تھی، ایم کیو ایم لندن نہیں تھی، تو تب الطاف حسین صاحب تو اب بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن تو اب بھی نہیں ہے، وہ ایم کیو ایم پاکستان بن گئی ہے۔ ان لوگوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ان سے غداری کی ہے ان کے بارے میں وہ ان کو کچھ مخصوص ناموں سے بھی نوازتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قائد سے، اپنی جماعت سے، اپنی قوم سے، اپنے ساتھیوں سے بے وفائی کی ہے۔ ان تمام لوگوں کو نکال کر تالا لگا دیا گیا اور چابی سمندر میں پھینک دی گئی ہے۔ یہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب اور الطاف حسین صاحب بارہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی کہہ چکے ہیں، میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، میڈیا پر تو ان کی بات نہیں آتی۔ اب الطاف حسین نے جو کہا ہے وہ مختلف ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا ہے آپ آزاد ہیں، میں اپنی کوشش سوشل میڈیا کے ذریعے جاری رکھوں گا۔ تو گزشتہ گجر میں یہ کہا گیا تھا بار بار کہ الطاف حسین صاحب واپس آ سکتے ہیں، تو تب بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ الطاف حسین صاحب واپس شاید نہ آئیں، لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایکٹیو ہوں گے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی اگر ہیلو کھولنے کی سرکاری اجازت مل جائے اور وہ ٹیلی فونک خطاب ہی کرنے لگیں، تو یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، یہ تمام کے تمام لوگ بھی واپس چلے جائیں گے، یہ تمام لوگ واپس چلے جائیں گے اگر صرف ہیلو کھل جائے تب بھی۔ اور ان میں سے بعض لوگوں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں بعد میں بھی بات کی، لیکن یہ تمام لوگ، میں چونکہ اس جماعت کے لوگوں کو کسی حد تک جانتا ہوں، تو یہ تمام کے تمام لوگ، اور کراچی کی حقیقت کو جانتا ہوں۔ ابھی جب اتوار کی صبح میں لکی ون کے سامنے، صغیر سینٹر کے سامنے جو حادثہ ہوا اس جگہ پر موجود تھا اور لوگوں سے بات کر رہا تھا اس حادثے کے بعد، تو وہاں پر بھی کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے کیمرے پر آئے بغیر آخر میں کہا کہ بھائی کراچی کے مسائل کا حل الطاف بھائی کے پاس ہے، جی الطاف، جی متحدہ۔ یہ انہوں نے وہاں پر بھی سامنے کھڑے ہو کر کیمرے پہ آئے بغیر کہا اور چلے گئے۔ تو اور یہ ینگ نوجوان تھے، بہت ینگ، یعنی یہ 20-21 سال کے نوجوان تھے، وہ جنہیں ایم کیو ایم پاکستان اگر 22 اگست 2016 کو بنی اور اس کے بعد بننا شروع ہوئی، تو 20 سال کا نوجوان جو ہے اس کو ڈھنگ سے ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن یہ بھی نہیں پتا۔ اور الطاف حسین صاحب جتنا عرصہ باہر ہیں اسے ریئلائزیشن بھی نہیں ہے بہت سی چیزوں کی، مگر کراچی کے لوگ جو جانتے ہیں اور جس طرح الطاف حسین سے جڑ کر کھڑے ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں، تو یہ کچھ چیزیں جانتے ہیں، تو یہ اب بھی الطاف حسین کے ساتھ ہیں۔ اس پیغام کے نیچے سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے کہا کیا۔ آخرکار بھائی نے لوگوں کو دوسری جماعتوں میں شمولیت کی اجازت دے دی، ورنہ پہلے تو ان کے ذہن میں محض شکل آنے پر بھی تحریکیوں کو غدار قرار دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایم کیو ایم واحد سیاسی جماعت ہے جو سیاست کے نام پر سر عام قتل و غارت گری میں ملوث رہی ہے۔ پھر ایک صاحب نے کہا آداب بھائی، میری آپ سے وفاداری نہ کل حلف پر تھی نہ آج حلف پر قائم ہے، اصل وفاداری کا سیدھا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل میں تو آپ ہیں، آپ کی محبت ہے۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ سلام اور آداب محترم قائد، ہمارے سروں پر آپ کا سایہ سلامت رہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ سخت جان سیسا پلائی دیوار ہیں، لیکن وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنی اس جد و جہد کو سوشل میڈیا کے ذریعے جاری رکھیں۔ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور صاحب ہیں محسن پنور، انہوں نے کہا سلام بھائی، سیاست شروع کی آپ کے نام سے، ختم ہوگی آپ کے نام پہ۔ پھر ایک صارف نے کہا تو جناب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنی تحریک سے وفاداری کے حلف سے کارکنان کو آزاد کر دیا ہے، تو جو رہنما اور دیگر کارکنان لندن میں اسائلم لیے بیٹھے ہیں، وہاں اپنے کاروبار کر رہے ہیں، ان کو پاکستان بھیجیں اور لندن سیکریٹریٹ کو بند کرنے کا اعلان بھی کریں۔ یہ کچھ تنقید کرنے والے بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد نہ تو پہلے کسی پارٹی میں تھے نہ کسی میں گئے، اللہ پاک مجھے مرتے دم تک آپ کا وفادار رکھے، یہ بات کہنے والے لوگ موجود ہیں۔ آداب پیر و مرشد، الطاف بھائی کو پیر بھائی، پیر جی، یہ ایک عرصے سے کہا جاتا رہا ہے، تو لوگوں نے کہا آداب پیر و مرشد، آپ کے ایک لفظ کے اوپر میری جان قربان، لیکن باخدا یہ بات کبھی نہیں مانوں گا۔ آپ نے اس فرسودہ نظام پر ایسی کاری ضرب لگائی، اس نظام پر پلنے والے زخم خوردہ ہو کر آپ اور قوم پر حملہ آور ہیں، ان کے تعاون کو ملک اور بیرون ملک محسوس کیا جا رہا ہے۔ پھر وہی بات کہ الطاف بھائی، میری وفاداری کا تعلق کسی حلف سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے۔ آداب پیر و مرشد، آداب رہبر و قائد، الطاف بھائی آپ ہمیں آزاد کر رہے ہیں، مگر ہم نے قسم کھائی ہے کہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ جس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں نا، یہ
پھر ایک گالی لکھی ہے کہ بچوں میں کسی میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ مہاجروں کے لیے ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھانا تو دور، ان کے ماتھوں پر بل بھی نہیں آتا، یہ مہاجر اردو بولنے والوں کو کسی کھاتے میں نہیں لیتے۔ یہ لوگوں نے الطاف حسین سے جو لوگ الگ ہو گئے ان کے لیے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ باپ بھلے آگ کر دے، باپ باپ ہی ہوتا ہے، اولاد کا فرض تب بھی ہے کہ باپ سے الگ نہ ہو۔ تو لوگ الطاف حسین صاحب کو کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے کراچی میں، اربن سندھ میں اور کسی حد تک دیہی سندھ میں بھی بہت ہی بڑی تعداد میں ہیں، اور الطاف حسین پوری ایم کیو ایم پاکستان سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ جب میں اس سے پہلے گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارا پیمانہ ایک ہوگا، آپ میں سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ کہا کہ دہشت گرد ہیں، بھتے، بوری بند لاشیں وغیرہ، قتل و غارت گری کراچی کے حالات خراب کرنے میں انوالوڈ۔ تو میں نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی ہے کہ ایم کیو ایم میں ایسے ایلیمنٹس آئے، ایم کیو ایم کے بعض لوگوں نے ان کی سرپرستی بھی کی ہوگی یقیناً، لیکن پیمانہ ایک رکھنا ہوگا، اور پیمانہ ہے اگر قانون اور انصاف کا فیصلہ، عدالتوں کا فیصلہ، تو وہ عمران خان کے لیے، نواز شریف کے لیے، آصف زرداری کے لیے، الطاف حسین کے لیے ایک رہے گا، ایک رہے گا۔ کسی جرنیل کے لیے، خواہ وہ اشفاق پرویز کیانی ہو، پرویز مشرف ہو، راحت شریف ہو، موجودہ فیلڈ مارشل ہو، پیمانہ ایک رہے گا کہ عدالتیں فیصلہ دیں گی۔ الطاف حسین صاحب کے معاملات میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان سے باہر رہ کر بہت سے معاملات میں عدالتوں کو اس طرح سے سامنا نہیں کیا، لیکن اس ملک کی سیاسی جماعتیں اور حکومتیں ان کے ساتھ رہی ہیں، ان کی جماعت کی وجہ سے حکومت میں رہی ہیں اور چلتی رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو پیمانہ ایک رکھنا ہوگا۔ اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے، اس اعلان میں مجھے فرق اس لیے بہت زیادہ باقی اعلانات سے نظر نہیں آتا کہ وہ پہلے بھی پاکستان کے حالات میں پاکستان واپس آنے شاید نہیں جا رہے تھے، اور جب وہ پہلے بھی اگر بات کرتے تھے کہ آ جائیں گے تو ان کے کارکن ان کو روکتے تھے۔ اب بھی وہ واپس نہیں آ رہے، تو جو آواز اٹھانے کا کام ہے لندن میں بیٹھ کر، وہ پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے ساتھیوں کو آزاد کرنے کا، حلف سے آزاد کرنے کا اعلان کیا، اس کے بارے میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جماعت ختم کر دی الطاف حسین صاحب نے اپنی۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کسی ایسی چیز پر کہ جس کے لیے وہ بات کر رہے ہوں گے اور وہ نہیں ہو پائی ہے، انہوں نے آزردہ ہو کر، افسردہ ہو کر یہ پیغام دیا ہے، وگرنہ اس پیغام کو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو ختم کرنے کا پیغام ہے الطاف حسین کی طرف سے کہ ٹھیک ہے پارٹی کلوزڈ، آپ سب آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔